کبھی پہلے اس کو اس طرح دیکھا جو نہیں تھا میں نے، شاید اس لیے وہ مجھے عزیز تھا۔ اپنے بھائیوں کی طرح میں اس کو سمجھتی تھی، تو اس کا اچھا برا سوچنا میرا فرض تو تھا ہی، ساتھ ذمہ داری بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، کیونکہ وہ اپنی اس ہلکی سی کم سنائی دینے والی بیماری سے پہلے ہی بہت کچھ براز چکا تھا۔ لوگوں کی باتیں، تانے، ان کی بری نظریں، ہر طرف سے دھتکار نے اس کو احساس کم تر بنا دیا تھا۔ اس بات کا مجھ کو بہت دکھ رہتا تھا، اور میرے شوہر کو بھی۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھے تسلی کروائی کہ وہ پتہ کروائیں گے، نظر رکھیں گے کوئی دن اس پر کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ ان کی طیبی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اب انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ ایسا کریں گے، میں مطمئن ہو گئی تھی اور بے فکر بھی۔ پھر اگلے دن ایک جگہ دیور کے رشتے کی بات مجھے بڑھتی نظر آئی تو میں خوش ہو گئی کہ اس پیر بابا کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا دیور کا رشتہ پکا ہو جائے تو چٹ منگنی بٹ بیاہ کروں گی، اور اس کہاوت پر عمل کروں گی کہ جو کہتے ہیں ہتھیلی پر سرسوں جمانا ہے، اور پھر اس پیر بابا کے آستانے پر مٹھائی بھی لے کر جاؤں گی، ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں نے اس رشتے کے بارے میں اپنے دیور سے بات کرنے کا سوچا، اور اگلے دن ہی اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس بار تیاری پکڑو، اپنی اس بار پکا رشتہ ہو جائے تو فوراً شادی کروں گی۔ تمہارے پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیور نے انکار کر دیا اور کہا آپ کو کہیں پر بھی رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور اس سے پوچھا کہ پر کیوں؟ تو اس نے کہا جمعرات کا انتظار کریں، آپ دیکھیں اس پیر بابا کی بات میں سچائی ہے یا نہیں، کیسے ہوگا یہ۔ اس کی بات پر میں نے کہا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، کوشش تو ہم نے کرنی ہے۔ ایسا تو بالکل نہیں، بس بنا کچھ کیے گھر بیٹھے جمعرات تمہارا رشتہ پکا ہو جائے گا، کوشش کرنی ہمیں ہے۔ میری بات سن کر پھر اس نے جو مجھے سمجھایا اور اس نے میری کان کھول دیے گئے، پھر تو اس کا کوئی فرق نہیں ہوا، نہ بھابھی وہی محنت ہم کریں، جبکہ ہم نے اس پیر بابا کی بات پر یقین رکھ کے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ دم تویز تو اس لیے ہوتے ہیں کہ کام خود بخود ہو جائے۔ کوشش تو ہمیں دعا کرنے کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں دیر ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ پیر بابا وغیرہ کی بات کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے یہ کر چھوڑ دیں۔ اس کے سمجھانے کے باوجود مجھے جمعرات کا پھر بھی شدت سے انتظار تھا، تجسس تھا کہ دیکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے۔ پر جب اگلی جمعرات آئی تو دیور خود ہی ایک لڑکی گھر لے آیا۔ اپنے دیور سے اس بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سن کر میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا میں نے شادی کر لی ہے بھابھی، یہ میری بیوی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا اس کی بات پر، حیران پریشان میں نے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس لڑکی کا تو ہوش اڑ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ بالکل اس پیر بابا جیسی تھی جس سے میں نے اپنے دیور پر دم کروایا تھا۔ میں نے اس بات کا فوراً دونوں سے اظہار کر دیا تو دیور کی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ یہ وہی بابا ہیں اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ بابا یہ تو لڑکی کیوں؟ کیا اس نے ڈرامہ کیا تھا سارا؟ وہ کیوں بابا بنی تھی؟ وہ کون تھی؟ اور میں حیران ہو گئی، اس لڑکی کا حلیہ ایسا دیکھ کر دلہن کے روپ میں تھی۔ میں نے حیرت، اتنے سارے سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے جن کا جواب مجھے اس لڑکی نے دیا کہ اس کا نام صبا ہے اور وہ بیوہ عورت ہے جو اپنی روزی روٹی کے لیے نکلی داڑھی مونچھ لگا کر بابا بن کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ کوئی کام اس کو مل نہیں رہا تھا۔ اب جب اس نے میرے دیور کا مسئلہ سنا تو اس نے اپنے سارے کا سوچا وہ دیور سے نکاح کرے تو اس کو سارا مل جائے گا اور گھر بھی، جبکہ میرا دیور بھی احساس کمتری کا شکار تھا۔ اس کی بات مان کر فوراً اس سے نکاح کر لیا۔ مجھے اب سمجھ آیا تو یہ وجہ تھی جو وہ میرے دیور کا نمبر لینے پر ضد کر رہی تھی اور میرے دیور سے وہ رابطے میں تھی۔ اسی وجہ سے دیور کا رویہ بدلا سا تھا۔ پھر صبا نے مجھے سمجھایا کہ تویز دم وغیرہ بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو بس روٹی کی لالچ میں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، آپ ان پر یقین نہ رکھیں، سب جھوٹ ہے۔
ہر کام کرنے والا واحد اللہ ہے، اور اس نے بھی توبہ کر کے اب یہ کام چھوڑ دیا۔ اس کے سمجھانے پر میں بھی سمجھ گئی ساری بات اور اللہ سے توبہ کی، اور پھر میں نے ہنسی خوشی ان کی شادی کو قبول کر لیا اور بہت سکون سے اب ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد میرے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی۔